الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نماز، اس کی تعریف، اس کی فرضیت، اہمیت اور اس کا مقام اسلام کے اندر، ان مسائل پر ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی تھی، ان کو ہم نے پڑھا تھا اور انہی مسائل کو ہم نے موضوع بحث بنایا تھا۔ اور اسی طرح تارک نماز کا حکم، نماز چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، جو آدمی جس سے حالت نیند میں کسی نیند کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے، بھول جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس میں فقہاء کا جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اور راجح موقف جو تھا بے نمازی کے بارے میں وہ ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر مسلسل نمازیں چھوڑ رہا ہے، اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، تو پھر وہ کافر ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہے، کچھ چھوڑ لیتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ جو ہے وہ خطرے میں ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، یا پھر چونکہ جب انسان فرائض کے اندر سستی کرتا ہے، نوافل میں سستی کرتا ہے تو فرائض رہ جاتے ہیں، اور جب فرائض میں سستی کرتا ہے تو جو ایک دو فرائض سر انجام دیتا ہے ان سے بھی انسان جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے مسائل پڑھے تھے۔ آج ہمارے پاس جو مسائل ہیں وہ نماز کے اوقات سے متعلقہ ہے۔ جو نماز کے اوقات ہیں ان سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ان میں سے کچھ آج ہم پڑھیں گے۔ کہ ایک آدمی، ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ آدمی اگر نماز سے سو جاتا ہے، کسی نیند کی وجہ سے اس کی نماز رہ جاتی ہے، تو وہ کافر نہیں ہے، معذور ہے۔ اور اسی طرح بھول جاتا ہے آدمی نماز سے، اس کو یاد نہیں رہا، کسی کام میں مصروف تھا، اس کی نماز رہ گئی ہے، تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ان نمازوں کی قضا دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کیا نماز کی قضا دے گا، یا اس پر صرف توبہ ہے۔ اگر قضا دے گا تو کتنی نمازوں کی دے گا۔ یہ دونوں مسائل، اور اس طرح نمازوں کے اوقات ہیں۔ نمازوں کے اوقات جو ہیں اس میں کچھ اختلافی مسائل ہیں نماز کے اوقات سے متعلقہ۔ آج ہم جو ہے وہ صرف جو احادیث کے اندر نماز کے اوقات بیان ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور کل جو نمازوں کے اوقات میں اختلافی مسائل ہیں ان میں سے چند ایک مسائل کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس موضوع کو ہم کمپلیٹ کریں گے کل انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسئلہ جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو آدمی نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ بیدار ہوتے ہی فوراً سب سے پہلا جو کام کرے گا وہ ہے نماز کی قضا۔ نماز اس سے ایک نماز رہی ہے، دو نمازیں رہی ہیں، تو وہ ان نمازوں کی جو ہے وہ قضا دے گا، یعنی انہیں قضا کے طور پہ پڑے گا، ادا شمار نہیں ہوگی، قضا شمار ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ وہ معذور ہے، شریعت نے اسے معذور جانا ہے، اس کا عذر ہے، عذر شرعی ہے، شریعت نے اس عذر کا اعتبار کیا ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو اس کے مقررہ وقت سے مؤخر کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر فرض نماز کا وقت متعین ہے، لہٰذا اسے اس مقررہ وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا عذر پیش آ جائے جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے تو اس عذر کے زائل ہونے کے فوراً بعد نماز کو ادا کیا جائے گا، جیسا کہ نیند، یعنی نیند کی صورت میں آدمی کی نماز رہ گئی ہے، یا پھر بھول جانے کی صورت میں نماز رہ گئی ہے، تو یہ دو جو عذر ہیں یہ عذر شرعی ہے، ان کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ تو اگر ان دو اعذار کی وجہ سے یا عذروں کی وجہ سے نماز انسان کی فوت ہو جاتی ہے یا وقت نکل جاتا ہے تو وہ ان کی قضا دے گا۔ جس آدمی کی نماز نیند، بھول جانے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے، مثال کے طور پہ کوئی اور عذر بھی ہو سکتا ہے، انسان جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس پہ غشی طاری ہو جاتی ہے،
اس طرح کے آزار جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ اس کا کوئی قصد یا ارادہ نماز کی تاخیر کا شامل نہیں ہوتا، تو جس آدمی کی نماز بھول جانے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئی، اسے چاہیے کہ وہ یاد آتے ہی اسے ادا کرے، اگرچہ اس وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انسان جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور مثال کے طور پہ فجر کی نماز سے انسان جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے سو گیا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں تنبیہات میں کہ جان بوجھ کر نماز سے قبل سونا یا نماز کے وقت سے قبل سونا یا پھر رات کو لیٹ سونا یہ جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک آدمی وقت پر سویا ہے اور جو ہے وہ اس کا ارادہ بھی تھا فجر کے وقت اٹھنے کا، لیکن کسی وجہ سے وہ فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھ سکا، اس کو نیند سے وہ بیدار ہوتا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اب سورج جب طلوع ہونے والا ہو یا سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی فجر کی نماز رہی ہے اور وہ سو کر اٹھا ہے تو وہ جو بھی وقت ہو وہ فوراً نماز جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا، چاہے وہ وقت جو ہے وہ ممنوع کیوں نہ، اس وقت میں چاہے نماز پڑھنا جائز نہ بھی ہو تو اس میں وہ فرض نماز جو قضا کرنے لگا ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے، ایک آدمی عصر زور کے بعد سویا ہے، تھکا ہوا ہے، یا ویسے اس کی عادت ہے قیلولہ کرنا، عموماً وہ نماز کے وقت اٹھ جاتا ہے، لیکن ایک دن اس کو عصر کی نماز کے وقت جو ہے وہ جاگ نہیں آئی، بیدار نہیں ہو سکا، تو عصر کی نماز ہو چکی ہے، اب جو ہے وہ سورج غروب ہونے والا ہے یا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، یہ وقت جو ہے یہ نہیں کا ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن وہ یہ عصر کی نماز فوراً اٹھتے ہی ادا کرے گا، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک رکعت پا لی سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے گویا کہ پوری نماز پا لی۔ تو بہرحال یہ شرعی آزار کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ جو آدمی نیند کی وجہ سے نماز اس کی رہ جائے یا بھول جائے، وہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے فوراً یاد آتے ہی ادا کر لے۔ اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال انہوں نے فرمایا، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ او نام عنہا، جو نماز بھول گیا یا اس سے سو گیا، فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرھا، تو اس کا کفارہ یہی ہے، یعنی اس نماز سے سو جانے اور اسے بھول جانے کا کفارہ یہی ہے، ان یصلیھا کہ اسے وہ پڑھ لے، اذا ذکرھا جب وہ اسے یاد کرے، تو جو ہی اسے اس نماز کے رہ جانے کا، فوت ہو جانے کا یاد آئے تو فوراً اس نماز کو ادا کر لے۔ بسا اوقات انسان نیند کی وجہ سے بھی بھول جاتا ہے نماز، انسان سویا ہوا ہے، نماز اس کی رہ گئی ہے، فوت ہوگی، ٹائم نکل چکا ہے، اٹھتا ہے کسی کام کو لگ جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں کہ میری تو نماز رہی ہے، تو نیند میں بھی انسان اٹھ کر بھول جاتا ہے، اور ویسے بیداری میں بھی آدمی بسا اوقات نماز بھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا، تو انسان جو ہے وہ اس سے بھول ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہی کہ وہ یاد آتے ہی فوراً نماز جو ہے وہ ادا کرے، نماز کو پڑھے۔ اس میں کچھ تنبیہات ہیں۔ سب سے پہلی تنبیہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز سے سوئے رہنا یا نیند کا سبب بننے والے کام کرنا، مثلا رات کو لیٹ سونا یا نماز کا وقت داخل ہونے سے کچھ دیر قبل سو جانا وغیرہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر انسان فجر سے پہلے یا رات سونے کے وقت وہ الارم لگاتا ہے 8 بجے کا، صبح فجر کی نماز کا الارم نہیں لگاتا، صبح 8 بجے کا 9 بجے کا الارم لگاتا ہے کہ میں اپنا کام کروں گا یا ڈیوٹی پہ جاؤں گا، تو بعض علماء نے کہا وہ کافر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جو آدمی جان بوجھ کر الارم لگاتا ہے نماز کے ٹائم نکل جانے کے بعد کا کہ میں صبح 8 بجے اٹھ جاؤں گا، 9 بجے اٹھ جاؤں گا، فجر کی نماز سے جان بوجھ کر وہ جو ہے وہ الارم نہیں لگاتا فجر کی نماز کا کہ میری نیند نہ خراب ہو جائے، تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ آدمی کافر ہے۔ بعض علماء نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ یہاں تک معاملہ نماز کے اوقات کا اور نماز کا معاملہ یہاں تک حساس ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کے وقت کے بعد کا الارم لگاتا ہے کہ میں نماز کے وقت کے بعد اپنے کسی کام کے لیے اٹھوں گا، اپنی جاب پہ جانے کے لیے، اپنے آفس میں جانے کے لیے یا پڑھائی کے لیے جانے کے لیے، لیکن نماز کے لیے نہیں لگاتا، تو یہ آدمی گویا کہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، نماز کی اہمیت اس کے سامنے، نماز کی کوئی اوقات نہیں ہے والعیاذ باللہ۔ تو علماء کرام آتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر ایسے جان بوجھ کر انسان کرتا ہے۔ تو اتنا معاملہ حساس ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ واقعتاً نہیں وہ ان کے قول کے مطابق کافر ہے یا نہیں، لیکن مسئلہ حساس ہے۔ تو بہرحال جان بوجھ کر نماز سے سوئے رہنا یا نیند کا سبب بننے والے کام کرنا، کوئی بھی کام نیند سے سبب رات کو کھیلتے رہنا، یا اپنی عادت بنا لینا رات کو لیٹ سونے کی، یا پھر جو ہے وہ
کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنا، رات کو ایک تو لیٹ سو رہا ہے اور ایک ایسی چیز استعمال کر رہا ہے جس میں نشہ وغیرہ ہے، دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہے وہ رات کو گپیں شپیں لگاتے رہتے ہیں اور سونے سے قبل دوائی لے لیتے ہیں، تو اس میں نشہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں، کھانسی وغیرہ کی اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ احتیاط کرے، اللہ کہ بہت زیادہ ضرورت اور حاجت ہو تو ان ادویات کو استعمال کرے۔ تو ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو نیند لاتی ہوں یا خطرہ ہو ان کو اختیار کرنے سے، نماز سے سوئے رہنے کا یا نماز کے رہ جانے کا۔ نمبر 2، ضروری ہے کہ انسان نماز کے لیے بر وقت بیدار ہونے کے، یا نماز یہ کتابت کی غلطی ہے، انسان جو ہے وہ بر وقت نماز سے بیدار ہونے کے لیے مناسب وسائل جو ہے وہ اختیار کرے، جیسا کہ رات کو جلدی سونا، الارم وغیرہ لگانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کسی کو کہہ دینا کہ مجھے نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ گھر میں ہے تو آدمی کسی کو کہہ سکتا ہے، بیوی کو کہہ سکتا ہے، اگر وہ اٹھتی ہے صبح یا کوئی اور گھر کے فرد جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، اس کو عادت ہے صبح اٹھنے کی، تو وہ کہہ دے کہ مجھے بھی اٹھا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حالت سفر میں آپ نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ مجھے جو ہے وہ ہمیں نماز کے لیے اٹھا دینا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے تنبیہات میں وہ یہ ہے کہ جب آدمی سے حالت نیند یا نسیان میں یعنی بھول میں ایک سے زائد نمازیں فوت ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ بالترتیب انہیں ادا کرے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز کی قضا کا۔ اگر انسان سے نیند کی حالت میں یا پھر بھول جانے سے ایک سے زائد نمازیں اگر انسان سے فوت ہو جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کا وقت نکل جاتا ہے، تو وہ انہیں جب ادا کرے گا تو ترتیب کے ساتھ ادا کرے گا۔ ترتیب کے ساتھ کیسے ادا کرے گا کہ اگر ایک آدمی سے جو ہے وہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز رہی ہے اور وہ مغرب سے پہلے انہیں ادا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر عصر کی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح ہی اگر ایک آدمی سے مغرب اور عشاء کی نماز رہی ہے تو وہ سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھے گا، پھر عشاء کی نماز ادا کرے گا ترتیب کے ساتھ۔ سری نمازوں کو سرن اور جہری کو جہرن پڑھے گا، یعنی اگر انسان کی نمازیں سری رہی ہیں جن میں قرات نہیں کی جاتی تو ان کو وہ سری انداز میں ہی ادا کرے گا، چاہے رات کا ٹائم کیوں نہ ہو۔ اور ایک آدمی سے جہری نمازیں رہی ہیں مثال کے طور پہ مغرب اور عشاء کی، اور انہیں وہ فجر سے پہلے صبح اگلے دن وہ ادا کر رہا ہے، اس کو جاگ ہی نہیں آئی، تو وہ جو ہے وہ انہیں جہری طور پہ ہی ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ صبح کو وہ سری قرات، بلکہ انہیں جہری انداز میں ہی ادا کرے گا، یعنی تھوڑی سی بلند آواز میں قرات کرے گا۔ چوتھی تنبیہ یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ نیند یا بھول کے سبب فوت ہونے والی نمازوں کی قضا وجوباً دی جائے گی، اور اس تاخیر پر آدمی گناہگار نہیں ہے، کیونکہ وہ معذور ہے، شرعی طور پہ اس کا عذر ہے، بھول گیا ہے یا پھر وہ سویا رہا ہے، تو اللہ کہ اس کے اندر کوئی عمل دخل نہ ہو، یعنی وہ جان بوجھ کر نماز سے نہ سوئے، کسی عذر کی وجہ سے وہ نیند اس پر غالب آ گئی اور اس سے نماز رہ گئی ہے، تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ وجوباً نماز کی قضا دے گا۔ یعنی جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے جس سے نماز فوت ہوئی ہے، وہ تمام علماء کے اتفاق کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وجوباً جو ہے اس پر واجب ہے کہ وہ ان کی قضا دے، انہیں فوراً یاد آتے ہی ادا کرے، جیسا کہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اور اس تاخیر پر آدمی گناہگار بھی نہیں ہے چونکہ وہ معذور ہے، لیکن قصداً یعنی جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا کیا فوت شدہ نمازوں کی قضا دے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ پہلے مسئلے میں اختلاف نہیں بلکہ اتفاق ہے کہ وجوباً وہ آدمی جس سے حالت نیند میں یا نسیانن یعنی بھول میں نمازیں رہ گئی ہیں وہ ان کی قضا دے گا اور انہیں ترتیب کے ساتھ پڑھے گا۔ لیکن اگر انسان جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دی، اس نے 2 3 4 5 نمازیں چھوڑ دیں، یا 2 دن کی 3 دن کی نمازیں 5 دن کی نمازیں، تو کیا وہ انہیں ادا کرے گا، قضا یعنی ان کی قضا دے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور فقہائے کرام کے اس میں 2 قول ہیں، فقہائے کرام کے اس مسئلے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ فوت ہونے والی نمازیں جتنی بھی ہوں وہ وجوباً ان کی قضا دے گا، یہ پہلا قول ہے۔ جیسے انہوں نے سونے والے آدمی کے بارے میں، نیند یا بھول جانے کے سبب فوت ہونے والی نمازوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ان کی قضا دے گا وجوباً، ایسے ہی جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ فوت ہونے والی نمازیں جتنی بھی ہوں، وہ 2 دن کی ہوں، 3 دن کی ہوں، 5 دن کی ہوں، 1 مہینے کی ہوں، چاہے جتنی بھی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی قضا دے گا۔ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں مشکل تو بہت زیادہ ہے۔ اب اس آدمی کے لیے جس کی نمازیں جو ہے وہ 5 سال کی رہی ہیں، 2 سال کی رہی ہیں،
تو ان کی کیسے قضا دے گا؟ بہرحال ایک موقف ہے یہ. تو یہ جمہور علماء کرام کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوت ہونے والی نمازیں جتنی بھی ہوں ان کی وجوباً قضا دے گا. جیسے وہ سونے والا اور جو ہے وہ بھول جانے والا قضا دے گا، ایسے ہی وجوبی طور پر واجب ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ ان کی قضا دے جب وہ توبہ کرنا چاہے یا جس طرح بھی ہے. دوسرا قول یہ کہ اس پر قضا نہیں ہے، اس پر قضا نہیں ہے بلکہ توبہ ہے، بلکہ توبہ ہے. یہ ظاہریہ کا مذہب ہے، اور تابعی حسن بصری رحمہ اللہ اور حافظ ابن رجب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ قول ہے. اور اس طرح معاصرین میں سے امام ابن باز اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا. انہوں نے بھی اسی موقف کو اپنایا اور اختیار کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ قضا نہیں بلکہ توبہ ہے، اس پہ توبہ ہے. اصل اختلاف کیوں پیدا ہوا فقہا کے درمیان، اختلاف کیوں پیدا ہوا اس مسئلے میں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہے ان کی قضا دے گا یا نہیں؟ سبب اختلاف کیا ہے؟ پہلے میں جب اتفاق کر رہے ہیں کہ جو آدمی جو ہے وہ سو جائے، نیند کی وجہ سے اس سے نمازیں رہ جائیں یا بھول جانے سے، سب نے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ ان کی قضا دے گا اور واجب ہے کہ ان کی قضا دے. لیکن اس میں کیوں اختلاف کیا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کی قضا دے گا یعنی اس پہ کیوں علماء کرام نے جو ہے وہ فقہاء نے اختلاف کیا ہے؟ یہ ہم اس کی وجہ پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے. تو اس وجہ کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل اس میں اختلاف پیدا کیوں ہوا. تو اس میں دو چیزیں جو ہے وہ سبب اختلاف ہیں فقہاء کے درمیان. پہلی وجہ یہ ہے کہ کیا قضا کے لیے شارع سے نئے حکم کی ضرورت ہے یا پہلے ادا والے حکم سے ہی قضا لازم ہوگی. یہ پہلا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ اختلاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا رسول اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نماز پڑھنے کا، ادا کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اسی طرح حدیث کے اندر بھول جانے سے یا پھر نیند کی وجہ سے جو نمازیں رہ جائیں ان کی قضا کا بھی حکم آ گیا ہے. لیکن جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اسے حکم نہیں ادا کرنے کا، اس کا ذکر نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو کیا اس کے لیے کوئی اور نئی دلیل کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس پر واجب ہے وہ ادا کرے نمازیں، قضان ان کی قضا دے؟ یا پھر وہی جو نمازیں قائم کرنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، اس طرح جو ہے وہ الذین یقیمون الصلاۃ، اس طرح کے جو دلائل ہم نے پڑھے ہیں نماز کی فرضیت اور وجوب پر، وہی کافی ہیں؟ تو یہ اصل پہلی وجہ ہے اختلاف کی. تو جن علماء کرام نے کہا کہ وہ تو دلائل نماز کی ادا کے لیے ہیں، یعنی نماز کو وقت پر ادا کرو، لیکن جو کسی عذر، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو اس کے وقت، مقررہ وقت سے لیٹ کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، ان کی ادا کے بارے میں حکم نہیں ہے، ان کی قضا کے بارے میں حکم نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. تو دلیل وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ نمازیں ترک کرنے والا، تارک نماز جو ہے وہ ان نمازوں کی قضا دے. تو لہٰذا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیا قضا کے لیے شارع سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنایتاً استعمال ہوتے ہیں، یعنی اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شریعت کو نافذ کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ رسول ہوتے ہیں. تو شارع اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو کیا قضا کے لیے شارع سے نئے حکم کی ضرورت ہے؟ یعنی جس آدمی نے جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دی ان کی قضا کے لیے کوئی نئے حکم کی ضرورت ہے، نئی دلیل چاہیے ہمیں، یا پھر پہلے ادا والے حکم سے ہی قضا لازم ہوگی؟ یعنی ایسے دلائل جن میں نماز ادا کرنے کا بر وقت حکم ہے یا وہی اسی کے اندر قضا بھی شامل ہے. تو جس نے کہا کہ قضا کے لیے نئے حکم کی ضرورت ہے اس نے کہا قضا لازم نہیں، اور جس نے کہا کہ پہلے ادا والے حکم میں ہی قضا کا حکم ہے اس نے کہا قضا واجب ہے. جب بھول کر نماز چھوڑنے والے پر باوجود اس کے معذور ہونے کے قضا لازم ہے تو قصدن چھوڑنے والے پر تو بالاولیٰ واجب ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو گناہ گار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ معذور تھا، سویا ہوا ہے یا پھر بھول گیا ہے، اس نے شریعت نے اس عذر کا اعتبار کیا ہے، اس کو جو ہے وہ معتبر جانا ہے. تو جب اسے باوجود اس کے معذور ہونے کے، شرعی عذر ہونے کے، اسے ادا کرنے، اسے نماز کو دوبارہ ادا کرنے کا حکم ہے یا قضا دینے کا حکم ہے، تو جو، اور وہ گناہ گار بھی نہیں، جو آدمی سویا رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلا نماز کا وقت گزر گیا ہے، تو وہ اگر وہ نماز کو ادا کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اسے گناہ گار نہیں کہا گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے. ایک جو سویا ہوا ہے حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ عن المجنون، جو پاگل ہو جائے، مینٹل ہو جائے، اس کی عقل چلی جائے، وہ عقل واپس لوٹنے تک یا فاقہ ہونے تک وہ معذور جانا جائے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا.
اسی طرح بچہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا شریعت نے اسے معذور جانا، اس کے باوجود بھی اسے قضا کا حکم ہے۔ تو جو گناہ گار ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، وہ تو بالاولیٰ اس کو حکم ہونا چاہیے نا نماز کی قضا کا۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آخری جو نقطہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھول کر نماز چھوڑنے والے پر باوجود اس کے معذور ہونے کے قضا لازم ہے، تو قصداً چھوڑنے والے پر تو بالاولیٰ واجب ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو گناہ گار بھی ہے۔ پہلا گناہ گار نہیں، لیکن اسے حکم دیا گیا ہے، تو جو گناہ گار اسے تو بالاولیٰ حکم ہونا چاہیے نماز کی قضا کا یا اسے ادا کرنے کا۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ دوسری چیز جو وجہ اختلاف ہے فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ کیا تارک نماز کافر ہے یا نہیں۔ یہ اصل وجہ دوسری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کیا شارع سے نئے حکم کی ضرورت ہے یا پھر پہلے والا حکم ہی اس کو شامل ہے۔ دوسری یہ کہ کیا تارک نماز کافر ہے یا نہیں۔ تو جن کے ہاں وہ کافر ہے، ان کے ہاں وہ صرف توبہ کرے گا۔ جیسا کہ ایک آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، پہلے اسلام قبول کیا، پھر دوبارہ اسلام سے کفر میں چلا گیا۔ اب جو توبہ کرے گا جب، تو وہ نمازیں تو نہیں نہ پڑھے گا دوبارہ، وہ سارے روزے تو نہیں رکھے گا جو اس نے حالت کفر میں گزارے ہیں، جو مہینے یا جو نمازیں اس کی ضائع ہوئی ہیں، بلکہ توبہ ہی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ جو ہے وہ پہلے سارے گناہوں کو جو ہے اس سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی مرتد ہوتا ہے، اسلام سے کفر میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ اسلام میں آ جاتا ہے، تو وہ جو اس کا وقت کفر میں گزرا ہے، وہ فرائض جو اس کے ضائع ہوئے ہیں وہ انہیں ادا نہیں کرے گا، بلکہ توبہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نماز ایسے جان بوجھ کے ترک کر رہا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، تو لہٰذا توبہ ہی کافی ہے اس کے لیے، اسے نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ کر لے گا تو اس کی جو ہے وہ نمازوں کی یہ توبہ ہی قضا کے قائم مقام ہوگی، کیونکہ اس کی توبہ ہی ان کی قضا ہے، ان کی قضا اصل ہے لفظ، تو اس کی توبہ ہی ان کی قضا ہے۔ اور جن کے ہاں وہ کافر نہیں، ان کے ہاں وہ قضا دے گا۔ تو لہٰذا وہ ان کے ہاں گناہ گار ہے، کافر نہیں بلکہ گناہ گار ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ نمازوں کی قضا دے دے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ دو چیزیں اس میں سبب اختلاف اور وجہ اختلاف۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا نماز جان بوجھ کر چھوڑی گئی نمازوں کے لیے نئے حکم کی ضرورت ہے، یا پھر پہلا ادا والا حکم ہی کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا بے نمازی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، 4-5 یا 2 دن 4 دن 5 دن نمازیں چھوڑ رہا ہے، کیا وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں۔ جن لوگوں نے کہا وہ کافر ہے، ان کے ہاں اسے جو ہے وہ نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے توبہ ہی کافی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کتنی نمازیں ہیں، اس کو تو نہیں پتا کیسے وہ ان نمازوں کو ادا کرے گا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ اسلام سے دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے اور پھر اسلام میں آتا ہے، تو وہ نمازوں کی قضا نہیں دیتا، روزوں کی قضا نہیں دیتا، بلکہ توبہ ہی کافی ہو جاتی ہے۔ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا جان بوجھ کر، وہ ایک دفعہ دائرہ کفر میں چلا گیا ان کے ہاں، اور لہٰذا جب وہ دوبارہ توبہ کرے گا تو اس کے لیے توبہ ہی قضا کے قائم مقام ہوگی۔ لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ان کی قضا دے گا۔ راجح موقف کیا ہے؟ راجح موقف یہی ہے کہ اگر فوت ہونے والی نمازوں کی تعداد کم ہو، یعنی اتنی کم تعداد ہو کہ وہ ان کو آسانی سے ان کی قضا دے سکے اور انہیں شمار کر سکے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کی 2 دن کی نمازیں رہی ہیں، 3 دن کی نمازیں رہی ہیں، آسانی سے جتنی نمازیں اس کو یاد ہیں، ان کی تعداد یاد ہے، اگر وہ نمازوں کی تعداد کم ہو تو ان کی قضا دے گا، اور اگر تعداد زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو کہ اسے ان کے عدد کا اندازہ نہ ہو، تو اس صورت میں وہ صرف توبہ کرے گا۔ تو واللہ تعالی عالم، جو مجھے زیادہ مناسب جو ہے وہ موقف لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جس آدمی کی نمازیں فوت ہوئی ہیں، اگر تو وہ تعداد میں کم ہیں، چند نمازیں ہیں، 2 دن کی، 3 دن کی، 5 دن کی نمازیں ہیں، تو ان کی قضا دے گا۔ لیکن اگر مہینوں میں چلی جائیں، اگر سالوں میں چلی جائیں، تو پھر جو ہے وہ ان کی قضا نہیں دے گا، بلکہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے، پکی اور سچی توبۃ نصوحا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ جو ہے وہ تحریم کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی طرف پکی سچی توبہ کرو۔ تو پکی سچی توبہ سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان ہو، افسردہ ہو، اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور توبہ کرے گزشتہ گناہوں کی، گزشتہ خطاؤں اور غلطیوں کی۔ تو یہ اصل توبہ ہوتی ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ نماز ترک نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، لیٹ نہیں کروں گا، تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ بہت زیادہ مشکل اس میں ہے
یہ معقول بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 1 مہینے 2 مہینوں کی نمازیں جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دے انہیں، یا انہیں ان کی قضا دینا شروع کر دے، تو وہ کیسے ان کو ادا کرے گا؟ یہ اس میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ اس کو ہم قضا کا حکم دے، دوبارہ وہ پھر نماز چھوڑ دے۔ اب ایک بندے کو جو ہے وہ نماز کا اس کے اندر جوش پیدا ہوا ہے، جذبہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ مسجد میں آیا نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہ چلیں یار آئندہ سے میں نماز پڑھوں گا، آگے سے مولوی صاحب اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنی گزشتہ ساری عمر کی قضا دو، وہ بندہ پھر بھاگ جائے، اسے کیا کہا جائے گا؟ تو گویا سبب تو پھر مولوی صاحب بنے نا، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ 2 سالوں کی 10 سالوں کی قضا دے دو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ دین اسلام میں اتنی مشقت جو ہے وہ نہیں ہے، تکلیف مالا یطاق نہیں ہے کہ کسی آدمی کو کہہ دے کہ آپ جو ہے وہ 10 سالوں کی قضا دو، 5 سالوں کی قضا دو، 2 سالوں کی قضا دو، تو بیچارہ جو نماز پڑھنے کا قائل ہوا ہے وہ پھر بھاگ جائے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اگر اس کی نمازیں بہت کم ہیں، جس آدمی سے جان بوجھ کر نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، اگر ان کی تعداد کم ہے تو ان کی قضا دے گا، اور اگر تعداد زیادہ ہے، مہینوں سالوں میں چلی جائے، تو صرف اس پر توبہ ہے، اس پر قضا نہیں۔ اور تنبیہ میں یہ میں نے لکھا ہے کہ بعض کتب فقہ میں فقہ کی بعض کتابوں میں فوت شدہ نمازوں کی قضا کا جو طریقہ، جسے قضائے عمری کہا جاتا ہے، جسے عموماً لوگ جو ہے فقہ حنفی میں خصوصاً قضائے عمری کا نام دیتے ہیں، تو یہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ یہ چند فقہا نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ معقول بھی نہیں، اور ان کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے قضائے عمری کی، کہ انسان جو ہے وہ قضائے عمری دینا شروع کر دے۔ وہ اس کا خاص طریقہ وضع کیا گیا ہے، خاص انداز ہے، تو شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، کتاب و سنت میں سلف صالحین کے ہاں اس کی کوئی دلیل اور موجود نہیں، اور نہ ہی ان کی اس کے بارے میں کوئی کلام ہے۔ تو قضائے عمری کا کوئی ثبوت نہیں کتاب و سنت میں، اور راجح موقف یہی ہے کہ فوت ہونے والی نمازوں کی تعداد اگر کم ہو، کہ وہ عدد میں آتی ہوں، وہ ان کو ادا کرنا آسان ہو، تو انہیں ادا کرے گا، لیکن اگر مہینوں سالوں میں چلی جائیں تو انسان پر توبہ ہے، توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ سے وہ آئندہ نماز جو ہے وہ قائم کرنے کا وعدہ کرے، اور گزشتہ جو اس کی نمازیں رہی ہیں اس پر توبہ کرے، اور پشیمان ہو، افسردگی کا اظہار کرے، اور جو ہے وہ پکی سچی توبہ کرے، یہی کافی ہے اس کے لیے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ آگے ہمارے پاس مسئلہ ہے نمازوں کے اوقات کے بارے میں، نمازوں کے اوقات کے بارے میں، کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازوں کے اوقات کیا۔ ہم نے شروع میں یہ مسئلہ پڑھا تھا جب ہم نے علم فقہ کا آغاز کیا تھا، اور اس کے جو مبادی کل علم عشرہ ہم نے پڑھے تھے، کہ ہر علم کے 10 جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اس علم کی تعریف، اس کے وضع کرنے والے، اس کا حکم وغیرہ۔ حکم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے۔ اس میں سے ایک نمازوں کے اوقات بھی ہیں۔ نمازوں کے اوقات جو ہے وہ ان کا جاننا، یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات کو سیکھے، چونکہ جب اس کو نمازوں کے اوقات کا علم نہیں ہوگا تو وہ نمازیں کیسے ادا کرے گا۔ تو بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ نمازوں کے اوقات کا جاننا یہ اسلام کے مبادیات میں ہے، ان مبادیات میں سے ضروری چیزوں میں ہے جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جیسا ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی، وہ اسی جو ہے وہ وقت میں اس نماز کو ادا کریں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جب نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ اصل فرض اور واجب ہے، تو لہٰذا اس کے وقت کو بھی جاننا اسی وجہ سے ضروری ہے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ بتلائے ہیں۔ یہ میں نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں یہ عربی میں نے یہ مسائل جمع کیے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ میں آج ہی اردو جیسے ہم نوٹس تیار کرتے ہیں اسی صورت میں انشاءاللہ تیار کر کے، تو اس ہفتے کے آخر میں جیسا کہ ہم 3 جب لیکچر ہمارے مکمل ہو جاتے ہیں کمپلیٹ، تو ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ان کو کمپلیٹ کر کے یہ چیزیں جو عربی میں ہم نے آخری مسائل دیے ہوئے ہیں نا، ان کو پڑھیں گے تو آج اسی طرح ہی، لیکن ان کی اردو انشاءاللہ کر کے، تو اس نوٹس کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں اپنی امت کو جو طریقہ کار بتایا ہے، یا جو اوقات بتائے ہیں، ان میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، کہ ظہر کا وقت یہ ہے کہ جب سورج زائل ہو جائے، یعنی سورج زوال کی طرف مائل ہو جائے،
زالت کا مطلب یہ ہے کہ مائل ہو جائے یا زوال کی طرف اس جو ہے وہ ڈلنا شروع ہو جائے۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور آدمی کا سایہ اس کی مثل ہو جائے۔ بعض روایات میں مثل کا لفظ ہے کہ اس کی مثل ہو جائے، اس کے یعنی قد کے برابر ہو جائے، اس کی جو یہاں ہے وہ کطولی ہی، اس کی لمبائی کی طرح ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظہر کی وقت کا ظہر کی نماز کا وقت جو بتایا ہے اپنی امت کو، وہ یہ ہے کہ جب سورج جو ہے وہ زوال کی طرف یعنی ڈلنے کی طرف چلنا شروع ہو جائے اور ہر آدمی کا سایہ جو ہے وہ اس کی مثل ہو جائے، اس کے جو اونچائی ہے یا لمبائی ہے، جو قد اس کی ہائٹ ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ ما لم یحضر العصر، جب تک عصر کا ٹائم نہ ہو۔ تو وقت العصری، یہاں زور کا وقت جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، یہ صرف مجمل حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت تب ہوتا ہے جب سورج ڈل جائے، جب سورج زوال کی طرف یعنی ڈلنے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی طرف سورج جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے، یا اس کا سایہ شروع ہو جائے ہر چیز کا۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور آدمی کا جو ہے وہ سایہ اس کی طرح ہو جائے۔ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، جب تک یہ یہاں لم جو ہے یہ جزم ہے، جازمہ ہے، لیکن جب اس کو آگے ملانا ہو تو پھر اس کے آخری جو لفظ ہوتا ہے حرف، اس کے نیچے کسرہ پڑا جاتا ہے ملانے کے لیے۔ تو ما لم یحضر العصر، جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے تب تک، یعنی فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک، سورج کے ڈلنے سے لے کر کب تک؟ جب تک عصر کی نماز کا وقت نہ ہو۔ عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، تو سورج کا جو ہے وہ عصر کا وقت یہ اس وقت تک ہے جب تک سورج جو ہے وہ زرد نہ پڑ جائے۔ ما لم تصفرت الشمس اصل میں ہونا چاہیے، لیکن دونوں طرح جائز ہے۔ ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، یہاں اس استفار سے مراد جو ہے وہ زرد ہونا اس کا ہے۔ وقت صلاۃ المغربی، اور مغرب کا وقت جو ہے ما لم یغب الشفق، جب تک جو ہے وہ سرخی غائب نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورج جب غروب ہونے کی طرف جاتا ہے، غروب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اس کا رنگ جو ہوتا ہے شعاؤں کا، سورج کی شعاؤں کا، سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، وہ جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے۔ اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آسمان پر سرخی پھیل جاتی ہے۔ تو جب تک وہ سرخی جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو مغرب کا وقت جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے لے کر کب تک ہے؟ جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے۔ وہ وقت صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کا وقت جو ہے الی نصف اللیل الاوسط، تو درمیانی رات کے نصف تک ہے، درمیانی رات کے یعنی رات کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصف رات تک ہے۔ وقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز فجر کی نماز کا وقت من طلوع الفجر، فجر کی نماز یعنی طلوع فجر سے لے کر ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ تو یہ اوقات ہیں۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، بس جب سورج طلوع ہو جائے، فَامْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جاؤ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، تو یہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ بس بے شک یہ سورج طلوع ہوتا ہے بین قرنی شیطان، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج جو ہے یہ طلوع ہوتا ہے۔ تو جب یہ سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں، اس کے علاوہ باقی اوقات میں آپ نماز جو ہے ان کو ادا کریں۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، جب سورج طلوع ہو جائے، فَامْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جاؤ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، کیونکہ یہ سورج جو ہے یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے اوقات کو، ان کے شروع والا جو آغاز ابتدائی وقت ہے وہ بھی بتایا ہے اور انتہائی وقت بھی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت کی ابتدا کو بھی بتا دیا ہے اور اس وقت کی انتہا کو بھی بتا دی ہے، لیکن افضل کون سا وقت ہے یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے آغاز وقت کو، ابتدائی وقت کو اور انتہائی وقت کو بتا دیا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے
وہ سورج کے زوال سے لے کر جب ہر چیز کا سایہ جو ہے اس کی مثل ہو جائے یا عصر کی نماز کا وقت نہ ہو. اور عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جب سورج جو ہے وہ ہر چیز کا جب سایہ جو ہے وہ ایک مثل یعنی ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر جب سورج کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جائے تب تک. اور مغرب کی نماز کا سورج غروب ہونے سے لے کر جب تک سرخی باقی ہے تب تک باقی رہتا ہے وقت. اور عشاء کی نماز کا جو ہے وہ اس مغرب کی نماز کے وقت سے لے کر یعنی سرخی غائب ہونے سے لے کر رات نصف رات تک، آدھی رات تک ہے. اور فجر کی نماز کا طلوع فجر سے لے کر جب تک سورج طلوع نہ ہو یہ فجر کی نماز کا وقت ہے. لیکن اس میں کچھ اوقات افضل ہیں اور کچھ اوقات جو ہیں وہ اضطراری ہیں، یعنی مجبوری کی صورت میں اس وقت تک نماز کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، بصورت دیگر انہیں اول وقت میں ہی نمازوں کو ادا کرنا چاہیے. تو نمازوں کے اوقات جو ہیں ان کو طے کرنا، ان کو جو ہے وہ ان کی حد بندی کرنا، یہ ہر ملک کے اعتبار سے ہے. ہم تمام ملکوں کے لیے ایک وقت جو ہے محدود نہیں کر سکتے، ان کا تعین نہیں کر سکتے کہ تمام جو کنٹریز ہیں، تمام جو ملک ہیں، وہاں کے رہنے والے مسلمان جو ہے وہ ایک ہی وقت میں نماز ادا کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس حدیث کے مطابق، جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، چونکہ یہ سورج کے ڈلنے، سورج کے طلوع ہونے، سرخی کے غائب ہونے، سرخی تک یا سرخی کے ظاہر رہنے، یہ اس اعتبار سے ہے. تو اگر ہم اس حدیث کو آج جو ہے ہم عملی جامہ پہناتے ہیں تو اس صورت میں تمام ملک کے مسلمان رہنے والے مسلمانوں کا اس حدیث کے مطابق ایک ہی وقت میں نماز پڑھنا یہ ناممکن ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کی جو حد بندی ہے یہ ہر ملک کے جو ہے وہ ٹائم اور موسم کے اعتبار سے ہوگی. اور یہ وہاں کے علماء کرام کریں گے. یہ وہاں کے علماء کرام یا جو جن کو ہم بول سکتے ہیں اوقاف ہیں، یا جن کا بھی تعلق جو ہے وہ اس طرح کے مسائل سے ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ان اوقات کی حد بندی اور ان کا تعین کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ ظہر کی نماز کا ہے. ظہر کی نماز کا مسئلہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ظہری اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم يحضر العصر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ آپ نے ظہر کا پہلا وقت، ابتدائی وقت بھی اس کا بتا دیا کہ شروع ہونے کا وقت، اور اس کا انتہائی وقت یعنی جو آخری وقت ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا. تو ابتدائی وقت کیا ہے؟ سورج جب زوال کی طرف چلا جائے، مغرب کی یعنی غروب ہونے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے. تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ چیزوں کے سائے سے. چیزوں کے سائے سے پتہ چلتا ہے کہ اب سورج جو کی طرف یعنی غروب ہونے کی طرف چل پڑا ہے. اور وہ جب دیوار یا کسی بھی چیز کا سایہ بننا شروع ہو جائے تو اس کو ہم زوال بولتے ہیں. تو یہ اس کا ظہر کا پہلا وقت ہے. اور اس کا آخری وقت یہ ہے کہ جب تک عصر کی نماز کا وقت نہ ہو جائے. اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، جیسا کہ حدیث کے اندر وکان ظل الرجل کطولہ، اور آدمی کا سایہ اس کی اونچائی یا اس کی ہائٹ جو ہے وہ اس کے مطابق ہو یا اس طرح ہو، ما لم يحضر العصر، جب تک جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت نہ ہو جائے. تو پہلا وقت سورج کے زوال ہونے سے یعنی زوال کے وقت سے، والمقصود زوالہ للوسط، اور زوال سے مراد سورج کا بالکل جو ہے وہ آسمان کے درمیان میں، سورج کا بالکل جب آسمان کے درمیان میں پہنچ جائے اور مغرب کی طرف وہ چلنا شروع ہو جائے اور چیزوں کا سایہ بننا شروع ہو جائے تو اس کو زوال بولتے ہیں. تو اس کو زوال بولتے ہیں. تو مغرب کی طرف سورج کا ڈلنا یا مغرب کی طرف چلنے کا آغاز ہونا، یہ اس کو زوال بولتے ہیں. تو اس کی اب تطبیق ہم کیسے کریں گے؟ یعنی کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب جو ہے وہ اس کا زوال شروع ہوا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جو ہے جو لمبی چیز ہے اس کو آپ کسی خالی جگہ میں کھڑا کر دیں، یعنی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی عمارتیں وغیرہ یا کوئی آبادی وغیرہ نہ ہو، وہاں اس کو آپ کھڑا کر دیں. اور جب سورج جو ہے وہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوگا، جب سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوگا تو اس چیز کا جو آپ نے کھڑی کی ہے، وہ لاٹھی ہو یا کوئی اور چیز ہو، آپ نے جو چیز کھڑی کی ہے اس کا مغرب کی جانب سورج جیسے جیسے آگے آئے گا مغرب، تو اس کا جو ہے وہ سایہ اس کے دوسری جانب جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. تو جیسے جیسے جو ہے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب سورج جب مشرق کی طرف سے آ رہا ہے
تو اس چیز کا سایہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. جو جو سورج آگے آئے گا تو سورج چلتا آئے گا اور اس کا سایہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سایہ کم ہوتا جائے گا حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی جانب شروع ہو جائے گا. تو جب سورج بالکل اس چیز کے اوپر آ جائے گا تو اس کا سایہ ختم ہو جائے گا. جب سورج جو ہے اس چیز کے بالکل اوپر آ جائے گا تو اس کا سایہ اس چیز کا جو آپ نے کھڑی کی ہے اس کا سایہ ختم ہو جائے گا. تو یہ زوال کی دلیل ہے، یہ زوال کا وقت ہے، یہاں سے آگے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہ حد بندی ہے زوال سے قبل اور زوال کے بعد کی، کہ آپ نے ایک چیز کھڑی کی ہے، جب سورج جو ہے وہ مشرق کی جانب سے آئے گا تو اس چیز کا سایہ اس کی مغرب کی جانب ہوگا، مغرب کی جانب ہوگا. اور جیسے جیسے سورج آگے آتا جائے گا اس کا سایہ کم ہوتا جائے گا، کیونکہ سورج اوپر آئے گا اس کے، تو اس کا سایہ جو مغرب کی جانب ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو ہی وہ بالکل اس چیز کے اوپر جو آپ نے کھڑی کی ہے، وہ لاٹھی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس جو آپ نے کھڑی کی، جو ہی سورج اس کے اوپر آئے گا بالکل سر پہ، تو اس کا سایہ وہ ختم ہو جائے گا جو مغرب کی جانب تھا. اب سایہ اس کا کس طرف شروع ہو جائے گا؟ مشرق کی جانب. مشرق کی جانب سایہ بننا شروع ہو جائے گا جو زوال سے پہلے مغرب کی جانب تھا. اب یہ دلیل ہے سورج کے زوال کی، یہ زوال شمس کی دلیل ہے. تو جو ہی اس چیز کا وہ سایہ بننا شروع ہو جائے گا تو گویا کہ زور کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس حدیث کے مطابق جو ہم نے پڑھی ہے. یہ جو ہے وہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہے اسے پہچاننے کا طریقہ، زوال کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے. اب اس کو جو ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے اس کو زوال کی علامت، اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اقسم ما بین طلوع الشمس الی غروبها نصفین. کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اب گھنٹوں کے حساب سے اگر آپ اس کو زوال کو پہچاننا چاہتے ہیں، پہلا طریقہ تو ہے کہ آپ کوئی لاٹھی کھڑی کر کے، کوئی چیز کھڑی کر کے، تو آپ جو ہے وہ زوال کا وقت جو ہے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ جب وہ بالکل چیز کے اوپر آ جائے گا تو اس کے بعد اس کا سایہ جو ہے جوں جوں آگے آئے گا وہ مغرب کی جانب اس کا سایہ دوسری طرف چلا جائے گا. اور یہ اصل زوال کی دلیل ہے کہ یہاں سے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب یہاں سے نماز ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے. لیکن گھنٹوں سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کو اس کے گھنٹے بنائیں. کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ تو جو اس کے درمیان کا وقت ہے، یعنی مثال کے طور پہ پورے دن کے گھنٹے 10 بنتے ہیں، تو آپ طلوع فجر سے لے کر جو ہے وہ 5 گھنٹے جو ہی مکمل ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ زوال کا وقت شروع ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھنٹوں سے کیسے زوال کو پہچان سکتے ہیں؟ وہ آپ یہ کہ طلوع فجر سے، طلوع شمس سے لے کر، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر آپ اسے غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک کے گھنٹے جمع کریں، کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اور ان کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو آدھا وقت جو ہے، جو ہی آدھا وقت ختم ہوگا جہاں تک، یہ زوال کا وقت ہے. اب وہ 12 بجے ہو، 12:30 بجے ہو، 12:45 ہو، 1 بجے ہو، جتنا بھی وہ ٹائم بنتا ہے یہ ہے اصل زوال کا وقت. تو یہ گھنٹوں سے پہچاننے کا وقت ہے کہ آپ گھنٹوں سے کیسے جو ہے وہ زوال کے وقت کو پہچان سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر ٹائم کو شمار کریں، گنیں، اور غروب ہونے تک کے گھنٹے بنا لیں. وہ جتنے بھی گھنٹے یا منٹ بنتے ہیں اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو جو پہلا حصہ ہے اس کا اینڈ جو ہے، اس کا جو اختتام ہے، یہ اصل زوال کا وقت ہے. تو زوال جو ہے یہ تقریباً 1 گھنٹے کا یہ وقت ہوتا ہے یا اس کے لگ بھگ ہوتا ہے. اما نہایت وقت ظہری فہو الی یسیر. اور زہر کا آخری وقت کون سا ہے؟ یہ تو آغاز ہے، اس کا شروع والا وقت ہے اور یہ افضل ہے. تو اس کا آخری وقت کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. ہر چیز کا سایہ، اگر آپ نے ایک لاٹھی کھڑی کی ہے، اس کی اونچائی جو ہے وہ 10 فٹ ہے، تو جب اس کا سایہ 10 فٹ ہو جائے گا تو یہ اس کی مثل ہے. ایک آدمی کھڑا ہے بالکل صحرا کے اندر یا خالی جگہ میں، تو اس کا سایہ جو ہے وہ اس کی اگر ہائٹ اس کی جو ہے وہ 5.5 فٹ ہے، تو جب اس کا سایہ اس کی ہائٹ کے برابر ہوگا تو یہ اصل اس کی مثل ہے. تو یہ ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے، یہ ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. تو عصر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ عصر کی نماز کا افضل وقت جو یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو جائے. جب ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو جائے، یہ اس کا وقت افضل وقت ہے. یعنی یہاں تک یہ افضل وقت ہے، اس کی 1 مثل سے لے کر 2 مثل تک. اور اس کے بعد جو ہے وہ سورج کے زرد ہونے تک وہ جو ٹائم ہے یہ مجبوری کا وقت ہے.
اضطراری ہے، کسی مجبوری کی صورت میں آدمی اس وقت میں نماز لیٹ کر سکتا ہے، بصورت دیگر اس کو پہلے وقت میں ہی پڑھنا ہوگی۔ تو ظہر کا آخری وقت کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے۔ اب اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ کسی جو ہے وہ لمبی چیز کو لیں، جو لاٹھی ہو یا لکڑی کوئی بھی چیز ہو، تو اسے آپ جو ہے کھڑا کر دیں، اسے آپ کھڑا کر دیں، تو اسی طرح زوال سے قبل اس کا سایہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ ایک مقررہ نقطے پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر جب وہ سورج جو ہے وہ زوال کی طرف آئے گا تو اس کا سایہ جو ہے وہ مشرق کی جانب بننا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب اس چیز کا سایہ جو ہے وہ، مثال کے طور آپ نے ایک میٹر چیز جو ہے وہ کھڑی کی ہے، اس کی اونچائی 1 میٹر ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے ای ان طول الظل یکون مترا واحدا ابتداء من النقطة التي وضعت عند الاشارة واما الظل الذي قبل الاشارة فلا يحسب وهو ما يسمى بفيء الزوال وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بعد مباشرة۔ تو اس کے بعد جو ہے جو سایہ اس کا مقرر ہے، یعنی اس کے بعد جو سایہ شروع ہوگا اس کو آپ نے اس کی 2 مثل شمار کرنا ہے۔ تو یہ بالکل پہلے طریقے کی طرح، جیسے ہم نے پہلا طریقہ اس کی مثل کا پہچانا ہے، اسی طرح ہم نے اس کی 2 مثل کا اس کو پہچاننا ہے۔ جی، تو یہ نماز ظہر اور نماز عصر کا ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کا آخری وقت کیسے پہچانیں گے اور پہلا وقت کیسے پہچانیں گے۔ نماز عصر کا وقت کیا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج جو ہے وہ زرد نہ ہو جائے۔ تو ہم نے پہچان لیا کہ اس کا عصر کا اول وقت کون سا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے۔ اور عصر کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے؟ وہ 2 ہیں، ایک جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وقت اختیار ہے، اور دوسرا وقت اضطرار ہے۔ وقت اختیاری وقت کون سا ہے؟ یعنی جس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو اجر مکمل ملے گا۔ اختیاری وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عصر کا ابتدائی وقت، عصر کا ابتدائی وقت، سورج کے جو ہے وہ زرد ہونے تک، سورج کے زرد ہونے تک، لیکن جو ہی سورج زرد ہو جائے گا اس کا رنگ، تو اس وقت سے لے کر اس کے غروب ہونے تک کا وقت یہ اضطراری ہے، یہ اضطراری وقت ہے۔ پہلا وقت اختیاری ہے، یعنی اس وقت میں آدمی اگر کہ کوئی عذر ہے یا کسی چیز میں مصروف ہے یا مشغول ہے، تو کسی انتہائی اہم کام میں، تو وہ اس کو نماز کو جو سورج کے زرد ہونے تک لیٹ کر سکتا ہے، سورج کے زرد ہونے تک لیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ٹائم ہے اس کے زرد ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کا، یہ اضطراری ہے۔ اضطراری سے مراد کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں، کوئی مجبوری ہے، انتہائی مجبوری ہے، تو اس صورت میں وہ اس زرد ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کے درمیان میں پڑھ سکتا ہے، دیگر زرد ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس نماز کو ادا کرے گا۔ اب ضرورت سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز، عصر کی نماز سے وہ مشغول ہو گیا کسی کام میں، اسے ادا نہیں کر سکتا، تو اب مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی ہے تدمیر جرح، کسی زخمی کے زخم کو جو ہے وہ مرہم کر رہا ہے، یا اس میں آپریشن بھی آ سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز کو سورج کے زرد ہونے سے غروب ہونے کے درمیان میں پڑھ سکتا ہے۔ یہ اضطراری ہے، مجبوری کا وقت ہے، یعنی کوئی مجبور آدمی جو ہے وہ اس وقت میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ اصل معنی ضرورت کا ہے، انتہائی ضرورت کی وجہ سے وہ کسی کا آپریشن کر رہا ہے یا کسی کی مرہم پٹی کر رہا ہے یا کسی اور ضروری کام میں مصروف ہے، اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو مریض کے فوت ہونے کا خطرہ ہے یا پھر کوئی اور خدشہ ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ سورج کے زرد ہونے اور غروب ہونے کے درمیان میں جو وقت ہے اس میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو افضل یہی ہے کہ وہ زرد ہونے سے پہلے پہلے جو وقت ہے اس میں اسے ادا کرے۔ تیسرا، مغرب کی نماز کا وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، اور مغرب کی نماز کا وقت تب تک ہے جب تک سرخی جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے۔ سرخی غائب ہونے کا مطلب یہ کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سرخ رنگ کی سرخی جو ہے وہ آسمان میں مغربی جانب جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب یہ سرخی جب تک غائب نہ ہو جائے تب تک مغرب کی نماز جو ہے وہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جب جو ہی سرخی غائب ہوگی تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز کا وقت صلاۃ المغربی الی نصف اللیل الاوسط، تو اس کا وقت شروع ہوگا سرخی غائب ہونے سے اور رات کے
یعنی آدھی رات تک. آدھی رات کیسے پہچانیں گے؟ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک جو ٹائم ہے اس کو آپ شمار کریں. بالکل وہی طریقہ جو زور کی نماز کا تھا کہ ہم نے زور کی زوال کا وقت کیسے اس کو گھنٹوں سے کیسے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ آپ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کے ٹائم کو جمع کریں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو جو پہلے حصے کا آخری جو گھنٹہ ہوگا وہ زوال کا گھنٹہ ہوگا. جو اس کا آخری گھنٹہ ہوگا یا ان کے درمیان کا جو گھنٹہ ہوگا وہ زوال کا ہوگا. وہ وقت جو ہے وہ زوال کا ہوگا. اسی طرح رات کے جتنے گھنٹے ہیں ان کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. جو ان کا درمیان ہے، درمیانہ وقت ہے، یہ آدھی رات کا وقت شمار ہوگا. تو جہاں سے رات جو ہے وہ اس کا ہاف ہوتا ہے اس کے گھنٹوں کا، یہ آدھی رات شمار ہوگی. یہاں تک جو ہے وہ عشاء کی نماز جو ہے وہ اسے لیٹ کیا جا سکتا. لیکن جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا باقی نمازوں کی بنسبت یہ افضل ہے. انشاءاللہ یہ ہم مسئلے کل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے. تو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر سورج جو ہے وہ غائب ہوتا ہے 5 بجے غروب ہوتا ہے اور فجر جو ہے وہ صبح 5 بجے اس کی اذان ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درمیانہ وقت جو ہے وہ رات 11 بجے کا ہوگا. اگر سورج 5 بجے شام کے غروب ہوتا ہے اور فجر کی اذان جو ہے یا فجر طلوع ہوتی ہے صبح 5 بجے، تو لہٰذا اس کا درمیان جو دونوں اوقات کا بنے گا وہ رات 11 بجے کا ٹائم ہوگا. اور اسی طرح اگر سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے 5 بجے اور فجر طلوع ہوتی ہے 6 بجے، تو رات کا جو درمیان ہے یعنی جو نصف اللیل ہے وہ آدھی یعنی 11:30 بجے کا ہوگا. وہ 11:30 بجے کا ہوگا. تو یہ ہے آپ نے جو درمیان والا گھنٹہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. مثال کے طور پہ 5 اور 5 10 ہیں، 11 گھنٹے ہیں. تو آپ جو 11واں گھنٹہ اس کو آپ ہاف میں کریں گے. جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے، اگر سورج جو ہے وہ پہلے ہم نے کہا 5 بجے غروب ہوتا ہے اور صبح طلوع فجر بھی 5 بجے ہے، تو پھر کیا ٹائم ہوگا 11 بجے کا. اور اگر جو ہے وہ سورج غروب تو 5 بجے ہوتا ہے لیکن فجر 6 بجے طلوع ہوتی ہے، تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے، جو گھنٹہ درمیان والا ہے 5 5 10 تو 11 ہوگا، اور اس کے بعد جو اوپر والا گھنٹہ اس کو ہم ہاف آف کریں گے. ہاف جو ہے وہ آخری رات میں شامل کر دیں اور ہاف جو ہے وہ، تو یہ تقریباً 11:30 کا ٹائم بنتا ہے. اور فجر کا وقت کتنا ہے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. اور فجر کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر جب تک سورج طلوع نہ ہو. جب سورج طلوع ہو جائے تو جیسا کہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، تو اس کا وقت کا آغاز جو ہے وہ طلوع فجر ثانی ہے، دوسری فجر کے طلوع ہونے سے. دو فجریں ہیں. اب دونوں کا جو ہے وہ ہم فرق نیچے پہچانیں گے. تو 2 طرح کی فجر ہے. ایک فجر پہلی فجر ہے اور دوسری فجر جو ہے وہ اس کو ثانی فجر کہا جاتا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ والفجر الثانی هو البياض المعترض في الافق. دوسری فجر جو ہے وہ سفیدی ہے. پہلی فجر میں پورے آسمان میں جو ہے وہ سفیدی نظر آتی ہے، لیکن جو دوسری جو واما الفجر الاول فإن يخرج قبل، تو دوسری فجر جو ہے وہ اس کی سفیدی جو ہے وہ افق میں مشرق کی جانب شمال کی جانب پھیلتی ہے، شمال سے جنوب کی جانب. اور دوسری جو فجر ہے پہلی فجر ہے یخرج قبل الفجر الثانی بساعۃ تقریباً. تو اور جو پہلی فجر ہے وہ اس دوسری فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے طلوع ہوتی ہے یا وہ نکلتی ہے. تو دوسری فجر کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سفیدی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے افق میں، آسمان میں مشرق کی جانب، اور پھیلتی کس طرف ہے؟ شمال سے جنوب کی جانب. شمال سے جنوب کی جانب جو ہے وہ پھیلتی ہے. الفجر الاول ممتد لا معتدل. تو جو پہلی فجر ہے یہ لمبائی کی صورت میں پھیلتی ہے، چوڑائی کی صورت میں نہیں، مشرق سے مغرب کی جانب. اور دوسری جو ہے یہ شمال سے جنوب کی جانب. اور فجر اول جو ہے یہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے، یکون هذا نور لمدت قصیرہ، اور اس کا نور جو ہے روشنی تھوڑی سی مدت کے لیے ہوتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. اور دوسری فجر جو ہے اس کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا، تو بلکہ اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے. پہلی کی روشنی نہیں بڑھتی، پہلی فجر اول کی، بلکہ وہ محدود مدت کے لیے ہوتی ہے اور بالکل کم ہوتی ہے. اس کے بعد اندھیرا اسی طرح ہی رہتا ہے. لیکن جو دوسری فجر ہے اس کے بعد نور بڑھتا جاتا ہے، روشنی بڑھتی جاتی ہے. اور جو پہلی فجر ہے وہ آسمان سے بالکل متصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوتی ہے، اور اس کے درمیان اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ اندھیرا نہیں ہوتا. اور جو پہلی فجر ہے، یہ دوسری فجر کی ہم بات کر رہے ہیں، جو پہلی فجر ہے وہ آسمان سے منقطع ہوتی ہے، اس کے اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ کچھ فروق لکھے انہوں نے پہلی اور دوسری فجر کو پہچاننے کے. انشاءاللہ یہ اس کی
جو اردو ترجمہ انشاءاللہ میں لکھ دوں گا تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں مختصر جو مسائل تھے ہم نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ ان مسائل کو کل ہم جو ہے وہ جو اختلافات موجود ہیں اس میں فقہائے کرام کے، ان کو پڑھیں گے، اور مزید انشاءاللہ اس میں جو وضاحت ہے وہ انشاءاللہ کل ہم مزید اس کو موضوع بحث بنائیں گے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔